بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ قابل احترام ناظرین، اللہ تعالیٰ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام لے جانے والے اور انسانوں میں سے بھی پیغام لے جانے والے چنتا رہا، اور ان میں سے بلند ترین مقام پر رسول اور انبیاء ہیں، جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 روایت کی گئی ہے، اور وہ سب ہی زمین کا نمک اور پہاڑی کے چراغ کی مانند ہیں، ہمارے رہنما ہیں۔ اور دین اسلام میں ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہم سب پر ایمان لائیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ عمل کرنے کے لیے غیر انبیاء میں سے صحابہ کرام قابل ترجیح ہیں، اور صحابہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات اور غیر انبیاء میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں، وہ بہت ہی امتیازی حیثیت کے حامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سارے انسانوں کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات ایسے ہیں کہ ان کا بدلہ اللہ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا۔ سفر ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، اور قرآن مجید نے بڑے صریح اشارے کے ساتھ آپ کا تذکرہ کیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، کہ وہ جو دو چل رہے تھے اور ان میں سے ایک نے دوسرے کو تسلی دی کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس سے مراد ابی قحافہ کے بیٹے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان سے ہم محبت رکھتے ہیں، اور ان کی محبت کو دلیل بنا کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب اور آپ کی بشارتوں کے مخاطب خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی ہیں، صدیق بھی اسی نسبت سے کہلائے، لیکن ان سے احادیث بہت کم روایت ہوئی ہیں، درجن یا کچھ اس سے زیادہ، اور بہت بڑا حدیث کا ذخیرہ ایک ایسے صحابی سے منسوب ہے کہ جو امت میں احترام اور محبت کا مرکز تو ہیں، لیکن حضرت ابوبکر کے ساتھ تو ان کا کوئی موازنہ نہیں بنتا۔ وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے اتنی کم احادیث کیوں روایت کی ہیں؟ تو اس کی ایک تشریح اور توجیہ ہمارے مشاہیر اور علماء نے یہ کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے، اور ان کاموں میں سے سر فہرست کام تجارت تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی ہے، اور انہوں نے ان معاملات کو ڈیل کیا اور ہمارے لیے حجت بنایا جنہیں ہم اپنی کم فہمی کی وجہ سے دنیاوی معاملات کہہ دیتے ہیں۔ وہ دنیا میں ہمارے امام ہیں، وہ انصاب کے علم کے، جغرافیہ کے اور مختلف قبائل کے جو خصائص ہیں، ان کی جو روایات ہیں، اس کے بہت بڑے عالم تھے، اور معاشرتی زندگی میں اہل عرب ان سے رجوع کرتے تھے، رہنمائی لیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ منتخب ہوئے، 2 سال سے زائد کچھ عرصہ تک آپ نے حکومت کی ہے، لیکن 21ویں صدی میں بھی سیاسیات، کامرس، جغرافیہ یا تجارت سے متعلق علوم کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مختصر دور خلافت میں بہترین رہنما اصول چھوڑے ہیں، اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دیکھیے، جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آپ پہلی وحی آنے سے پہلے غار حرا میں تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آنے کے بعد، منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد آپ دوبارہ غار حرا میں تشریف نہیں لے گئے۔ ایسے ہی جب ایمان کی دولت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرفراز ہوئے، تو پھر انہوں نے ترک دنیا نہیں کیا، بلکہ یہ بتایا کہ وحی کی روشنی میں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں دنیا کے معاملات کو کیسے چلانا چاہیے۔ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس مقام کو ایک اور جلیل القدر امیر المومنین خلیفۃ الرسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح قبول کیا،
اور اس کا اعتراف کیا کہ آج بھی ہمیں اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ خلفائے راشدین ہی اس امت کے رہنما ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے سارے صالح اعمال اور نیکیاں جمع کر کے ابو بکر کو دے دوں اور اس کے بدلے ان سے صرف وہ لمحات، وہ راتیں اور دن لے لوں جو سفر ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گزارے ہیں۔ اس سے حضرت ابو بکر کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کے مسلمان کے لیے، اس کے اہل خانہ کے لیے، اس کے احباب کے لیے اور خاص طور پہ یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یورپی اقوام کے ہیرو سے بڑھ کر صحابہ کو اپنا ہیرو مانے اور ان کا مطالعہ کرے، اور ان میں سے بھی خاص طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خشیت میں، عقائد میں، للہیت میں، روحانیت میں، اخلاق میں، زندگی کے ایک ایک شعبے میں ہمارے رہنما ہیں، لیکن خاص طور پہ نظام مملکت میں بھی وہ ہمارے رہنما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابوبکر کے ساتھ محبت کرنے کی، ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ